السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب، فردد مرارا وقال لا تغضب، اخرجہ البخاری۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور پالنہار ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ عزیز طالبات، شریعہ ڈپلومہ کورس کی اس حدیث کلاس میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ تو دیکھیے، الحمدللہ ہم لوگ بلوغ المرام جو ابن حجر العسقلانی کی کتاب ہے، اس کا جو آخری باب ہے کتاب الجامع، اس میں سے ہم حدیثیں پڑھ رہے تھے الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ آج بھی ہم ایک حدیث پر روشنی ڈالیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ حدیث کیا ہے۔ تو ابھی میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پڑھ کر سنائی، اس کا ترجمہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی بات کی وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، غصہ نہ کیا کر۔ اس آدمی نے بار بار یہ سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار جواب میں یہی ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کیا کر۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ تو دیکھیے، اس حدیث میں ایک اہم بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار سوال پوچھنے پر بھی یہی کہا کہ غصہ نہ کر۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے لیے اخلاقی اصلاح کے لیے، اپنی آخرت کی اصلاح کے لیے، اور اسی طرح سے اپنے دنیاوی مسائل کے بگڑنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھے، وہ اپنے غصے کو قابو میں رکھنے والا ہو۔ اس لیے کہ غصہ انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے اور انسان کے قول و عمل میں وہ چیز آتی ہے جو اسی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اور بعض اوقات دوسروں کے لیے بھی نقصان دینے والی ہوتی ہے۔ کبھی اس غصے کے نتیجے میں تعلقات خراب ہوتے ہیں، عام طور سے کبھی چیزوں کا نقصان ہوتا ہے، کبھی جان و مال کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ بہت سی غلطیاں اس غصے میں انسان کر بیٹھتا ہے، بعد میں پچھتاتا ہے، کہتا ہے کہ اتنا غصہ آ گیا تھا مجھے کہ میں یہ کیا کر بیٹھا، مجھے خود ہوش نہیں رہا کہ میں نے کیا کیا۔ تو دیکھیے، کبھی چیزوں کا، کبھی جان کا، کبھی رشتوں کا، کبھی تعلقات کا نقصان ہو جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات دین کا بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان غصے میں آ کے ایسی بات بول دیتا ہے جو اسے اسلام سے ہی خارج کر دیتی ہے۔ اسی لیے انسان اپنے غصے کو قابو میں رکھے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دیکھیے، غصہ فی نفسہ ہی برا نہیں ہے، غصہ صحیح بات پر ہونا چاہیے، اور غصہ آنے کے بعد بھی انسان انصاف کے راستے سے ہٹے نہیں، اور غصے کا اظہار آدمی کرے تو صحیح طریقے سے کرے۔
اگر اس چیز کا اہتمام انسان کرتا ہے تو ایسا انسان غصے کے باوجود گنہگار نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح کی حدیث جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، تو ایسی ہی حدیث مسند احمد میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس میں ایک زیادتی ہے، وہ صحابی تھے جنہوں نے سوال کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ میرے بار بار سوال کرنے پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر۔ اور میں وصیت کا مطالبہ کرتا رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے رہے، غصہ مت کر۔ تو میں نے اس بات پر غور کیا کہ ایسا کیوں کہا، تو میرے اوپر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ غصہ ایک ایسی برائی ہے جو ساری برائیوں کو جمع کر لیتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں غصہ ہی کی وجہ سے بہت سارے نقصانات جنم لیتے ہیں، بہت ساری برائیاں جنم لیتے ہیں، خاص طور سے ظلم غصے کے نتیجے سے پیدا ہوتا ہے۔ ظلم ساری مصیبتوں کی جڑ ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور صحیح ترغیب میں 2746 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ غصہ ان لوگوں کے لیے برا نہیں ہے جو غصے کو پی جائیں گے، اس لیے کہ اصل مقصود غصے کے بعد غصے میں مغلوب ہو کر حدیں پار کر جانا اصل نقصان ہے۔ دیکھیے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، غصہ پی جانے والے اور لوگوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کی کہ انہیں غصہ آتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ غصہ ہی نہیں آتا وہی نیک بندے ہیں، بلکہ کہا کہ غصہ آتا ہے لیکن وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کسی پر غصہ آیا تھا اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنی ذات کی حد تک غصہ پی جاتے ہیں، غصے کو قابو میں کر لیتے ہیں، یہ نمبر 1 ہے۔ اب نمبر 2، اس غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے غصہ آیا تھا اس پر عمل نہیں کرتے بلکہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خیر پر ان کے بارے میں کہا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ لوگوں کو غصہ آنے کے بعد معاف کرنا یہ خیر ہے، یہ بھلائی ہے، اور یہ ایسی بھلائی ہے جس کے نتیجے میں ایک انسان اللہ تعالیٰ کی بھلائی کا مستحق بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنی اچھی بات ہے غصے کو پی جانا۔ تو آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ جب ہم کو غصہ آتا ہے تو اس کے لیے فوراً کیا تدبیر کرنا ہے۔ یعنی سب سے طاقتور وہ ہے جو غصے کو پی جائے، یعنی جہاں تک ہو سکے غصے کو دبایا کر، اور غصہ آ جائے تو اسے جلدی ٹھنڈا کرنے کی کوشش کیا کر، زیادہ لمبا نہ کر۔ تو آئیے دیکھتے ہیں غصے آنے کے بعد کیا تدبیر کرنا ہے۔ نمبر 1، غصہ آ جائے تو اول تو اسے دبایا جائے کہ یہ کسی کے طاقتور ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر 2، پھر اعوذ باللہ پڑھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو غصے میں دیکھ کر یہی فرمایا تھا کہ میں ایک ایسی بات جانتا ہوں کہ اگر یہ آدمی وہ بات کہہ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے، اور وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا کلمہ ہے۔ نمبر 3، وضو کرے،
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غصہ بھرے شخص کو وضو کرنے کی وصیت فرمائی تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وضو اعضاء کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ حالت کے بدلنے سے بھی غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور 5ویں اہم ترین بات یہ ہے کہ آدمی کو جہاں غصہ آیا ہے فوراً اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے۔ لہٰذا اگر بیوی پر غصہ آیا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے فوراً گھر کو چھوڑ دے۔ تو الحمدللہ دیکھیے، یہ غصے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کتنی اچھی تعلیمات سکھائی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو اس کے حال کے مطابق وصیت فرمایا کرتے تھے۔ تو آدمی ایک بات کا خوب اطمینان، تحقیق اور ثبوت حاصل کرنے کے لیے ایک سے زائد بار سوال بھی کر سکتا ہے۔ اس حدیث سے ہم لوگوں کو یہ ساری باتیں معلوم ہیں الحمدللہ، اور غصے کو دبا جانا روزمرہ زندگی کا اہم ترین ادب ہے۔ دیکھو، ادبوں میں بھی ایک اہم ترین ادب یہ ہے کہ غصے کو دبانا ہے۔ تو الحمدللہ یہ تھی ایک مختصر سی جو خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اس حدیث کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر ہمیں کوئی بھی غلط کام کرنے سے روک دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔